كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيد للعالمین۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میرے سر کے تاج، میرے محسن، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے اساتذہ کرام اور انتہائی قابل تکریم و تعظیم صاحبان علم و دانش اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری خواہش تو تھی کہ میں اپنے طلبہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک سامع کی حیثیت سے ان صاحبان علم و دانش سے جواہر علم کو سمیٹنے کی کوشش کرتا، لیکن چونکہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند کلمات ادا کرنے کی ناکام کوشش کروں گا۔ حضرات عزیز وقار، اس مادر علمی میں جو ہمارے چند لمحات گزرے تھے، اب یوں لگتا ہے وہ جو 4 سال کا عرصہ تھا وہ چند لمحوں میں گزر گیا، اور اب ان پر حسین چہروں کو دیکھنے کے لیے بھی وہ وقت میسر نہیں آتا۔ اور جسے کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، اس نے کہا پل پل انتظار کیا اس پل کا، وہ پل آیا بھی تو ایک پل کے لیے، اب یہی دعا ہے رب سے کاش وہ پل آ جائے ایک پل کے لیے۔ حضرات عزیز وقار، کسی بھی شخصیت کا کردار سازی کرنے کے لیے استاد کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ کہ ایک جنگ کا موقع تھا، دشمن نے حملہ کر دیا اور وزیر دوڑتا ہوا آیا، اس نے آگے کہا بادشاہ سلامت بتائیں تو صحیح کون سی ایسی اہم چیز ہے جس کو چھپا دیا جائے تاکہ اگر ہمارا نقصان ہو تو پھر اس نقصان کا خمیازہ بھگتنے کے لیے ہمارے پاس ایسا سلوشن موجود ہو کہ ہم اس کا نعم البدل لے آئیں۔ بادشاہ نے چند لمحوں کے لیے سوچا، اس نے کہا اگر ہو سکے تو جتنے اساتذہ ہیں فرمایا ان کو کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ اگر قوم کے اساتذہ محفوظ ہیں قوم اسیرین و تعمیر ہو جائے۔ حضرات عزیز وقار، اگر آپ کو میں ایک جھلک دکھانا چاہوں تو مجھے 1400 سال پیچھے لے جانا پڑے گا کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ المنورہ کی سرزمین پر بھیجا، جو کہ چند سالوں کے عرصہ میں جب حضور مکہ المکرمہ کے کافروں سے دل برداشتہ ہو کر مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص نے پوری کی پوری قوم کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا، ساری کی ساری قوم کی تقدیر کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اور جب حضور وہاں پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، سارے کے سارے مدینہ والے باہر نکل کر حضور کا استقبال کر رہے ہیں، سارے کے سارے حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا وجہ تھی، ان میں تبدیلی کس طرح آئی؟ کوئی اور وجہ نہیں تھی، ایک ہی شخص آیا کہ جس نے پوری کی پوری قوم کی کردار سازی کر۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو استاد کا رول ہے یہ ایسا ہے کہ اگر انسان کے اندر صلاحیتیں موجود بھی ہوں لیکن وہ ان سے آشنا نہیں ہوتا، لیکن استاد کو اللہ نے وہ خاص مقام عطا فرمایا ہے کہ جب کوئی رائے راست سے ہٹ جائے
یا اس کے اندر صلاحیتیں تو موجود ہوں لیکن پہچاننے کی قوت نہ ہو، تو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اس شیر کی مانند کہ جب اس نے جنگل میں دیکھا کہ شیر کا بچہ بکریوں کے ریوڑ میں چل رہا ہے، اس نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے، جنس ہماری سے ہے شیر کا بچہ، چل بکریوں کے ساتھ رہا ہے۔ اس نے چند لمحے کھڑے ہو کر دیکھا، آخر وجہ تو پتا چلے، وہ اٹھتا بیٹھتا بھی بکریوں کی طرح ہے، کھاتا پیتا بھی بکریوں کی طرح ہے، چلتا بھی ان کی طرح ہے۔ اس نے کہا کیوں نہ اس کی صلاحیت سے اس کو آشنا کروایا جائے۔ وہ شیر چند لمحوں کے لیے آگے بڑھا، ساری کی ساری بکریوں نے بھاگنا شروع کیا۔ اب وہ جو شیر کا بچہ تھا وہ صلاحیت بھول چکا تھا اور بکریوں کے ریوڑ میں بیٹھ گیا تھا۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچا تو اس نے کہا کہ میں تو بکریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اس شیر کا بچہ بھی آگے آگے چل رہا ہے۔ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اسے تالاب کے قریب لے آیا۔ اب تالاب کے قریب لایا، اس نے کہا پانی سکون سے پیو، ہم پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اب اس نے اپنا سر جھکایا، کیا دیکھتا ہے یہ جو سامنے شیر کھڑا ہے، میری صورت تو اس سے ملتی ہے۔ جب اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو اس کے دماغ کی جو بتی کئی دہائیوں سے وہ ویران اور بند پڑی تھی، اس میں روشنی پیدا ہوئی۔ اب جب لوہا گرم ہو چکا تھا، وہاں پر ضرب لگانے کے لیے اس شیر نے یہ کردار ادا کیا۔ اس نے کہا بتاؤ تمہاری شکل کس سے ملتی ہے؟ اس نے کہا بکری سے تو نہیں ملتی۔ کہا پھر کس سے ملتی ہے؟ کہا یہ تو تم سے ملتی ہے۔ اس نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، تمہارا کام ان کے ساتھ چلنا نہیں بلکہ ان کو خوراک بنانا۔ بلا تشبیہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کوئی انسان رائے راست سے پٹک جائے، اپنی صلاحیتوں کو وہ پسے پشت ڈال دے، استاد اس شیر کی مانند آتا ہے اور آ کر بکریوں کے ریوڑ سے نکال کر اسے سریا کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ حضرات ذی وقار ہمارے اساتذہ کرام نے ہمارے اندر کی ان صلاحیتوں کو اجاگر کیا کہ جن سے ہم خود بھی ناآشنا تھے، اور وہ قوتیں ہم میں بیدار کی کہ آج ہم زندگی کے جس شعبہ میں بھی جائیں ہمیں ناکامی کا سبب نہیں بنتا۔ میں اپنی گفتگو کو شعر کے ان الفاظ میں ہی سمیٹوں گا کہ ہمارے مدرسے کے یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ قوموں کی بنیاد